بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے۔ پشتو میں ایک قصہ تھا کہ ایک بندے نے آ، بھینس کا بچہ چرایا تھا، تو وہ گاؤں میں پھرتا ہوتا تھا اور لوگ آپس میں جب دو بندے بات کر رہے ہوتے تھے تو یہ بڑا انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوتا تھا، اور اس کو انزائٹی ہوتی تھی، ایجیٹیٹڈ ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ مسجد سے لوگ نکل کے باہر کھڑے ہو گئے، آپس میں دو بندے بات کر رہے تھے، تو اس سے رہا نہیں گیا اور یہ ان کے پاس چلا گیا اور ان کو کہا، یہ کیا تم لوگوں نے کٹا کٹا لگا رکھا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ آج جرنیل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں وہ ایک لحاظ سے جو بھی کہیں، لیکن وہ اپنی صفائی پیش کر رہے تھے اور اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے تھے پاکستان کے سامنے۔ اور یہ پوزیشن کلیئر کرنے کی ان کو کوئی خاص ضرورت تھی بھی نہیں، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری فوج ہے، اور وہ لازمی جو بھی سوچے گی پاکستان ہی کا بھلا سوچے گی، تو بنتا نہیں ہے ان کا کہ کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی ہو اور اس پہ یہ لوگ ٹھک کر کے۔ پہلے بھی میں ہمیشہ سے، بلکہ اپنے جو دوست یار ہیں، جو حلقہ احباب ہے، ان میں بھی وہ کسی بات میں، سیاسی بات میں فوج کو لے آتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی میری اکثر اسی پہ بات سخت ہوتی تھی کہ فوج کا کوئی آپ لوگ فوج کا ذکر ہی کیوں کرتے ہیں، مطلب وائی از اٹ سو امپورٹنٹ ٹو برنگ دیم، ایک بالکل سمپل ڈسکشن میں۔ لیکن چونکہ فوج کا کردار ایسا رہا ہے پاکستان بننے سے لے کے اب تک، کہ ان کو شاید ضرورت ہے کہ وہ اپنی پوزیشن لوگوں کو بتا سکیں۔ حالانکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کیوں فوج آج کی پریس کانفرنس کرے گی، بالخصوص جب کل عمران خان نے تقریر کی۔ اب جو تقریر تھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹلی فوج کے حصے یا کھاتے میں آتی اور فوج کا جواب دینا بنتا کہ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرتے۔ وہ ایک عمومی سی، ایک سرسری تقریر تھی، اور اس میں عمران خان نے نہ کوئی غلط بیانی کی اور نہ کسی کو کسی چیز کا مورد الزام ٹھہرایا۔ صفائی نارملی یا ریبٹل کسی بات کا اس لیگلی بھی اس وقت ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، خاموشی نیم رضامندی کے۔ آپ جب رسپونڈ نہیں کرتے تو آپ ایک لحاظ سے یہ بتاتے ہیں کہ اگلا بندہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، تو اس وقت بنتا ہے۔ بٹ یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا اور بیسیکلی چالاکیاں کرنا، کہ یہ کوئی سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا اور مداخلت استعمال ہوا لفظ۔ اب یہ وہ والی چالاکیاں ہیں جو انگریز کے زمانے سے متحدہ ہندوستان میں ہوتی رہیں، اور جس کا ہم بار بار شکار ہوتے رہے۔ انفارچونیٹلی ہماری جو بیوروکریسی ہے، یا جو ہماری فوج ہے، یا جو بھی ہمارے ادارے ہیں، قومی اور ریاستی ادارے ہیں، وہ آرگینک گروتھ ان کی نہیں ہوئی، وہ نرشمنٹ ان کی نہیں ہوئی، اور وہی جو انگریز نے ڈھانچہ چھوڑا تھا اور جو فلسفی چھوڑی تھی، اس میں کوئی انڈیجنس کوئی کانٹینٹ نہیں ہے، بس اسی کو لے کے وہ ایک کنٹینوینس ہے جو گورے نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنی کالونیز کو دبائے رکھنے کے لیے جو استعمال کرتے رہے۔ ہم اسی کا ایک تسلسل ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی فوج کو کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تو یہ
5 دنوں کے ٹیسٹ میچ کا پہلا سیشن تھا، اور کل کی عمران خان کی تقریر تو اصل میں وہ فرسٹ اوور تھا جو انہوں نے کیا، اور اس میں وہ پچ کو ٹیسٹ کر رہے تھے. تو آپ لوگوں کو اتنا کوئی خاص پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا، ہر بات پہ آپ کو کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ ہر بات میں اپنی صفائی یا کسی کی بات کی تردید یا اپنی پوزیشن کلیئر کریں، تو اس طرح آپ کو بہت مشکل ہو جائے گی. یہ صرف میں عمران خان کے حق میں نہیں بول رہا، یہ کسی بھی سیاسی پارٹی، مطلب جس کا جو منہ میں آئے وہ بک دے اور آپ لوگ پھر صفائیاں دیتے پھریں، یہ کوئی اتنا عزت والا طریقہ نہیں ہے. اور اس پرٹیکولر سینیریو میں تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ آپ نے ایک لحاظ سے عمران خان کو بھی سجیشن دی ہے کہ وہ نیوکلیئر جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ بات نہیں کریں. تو اس کے بارے میں بات کرنا بنتی ہے، اور اگر وہ عوامی بات ہے اور وہ اگر ہم بحیثیت قوم ڈس ایگری کرتے ہیں تو ہم، کیونکہ ریاست جتنا بھی وہ قوم کی خیر خواہ ہو اور عوام کی بھلائی کے لیے سوچے، لیکن وہ اپنی طرف سے سجیشنز نہیں دے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر قانونی حرکت یا کوئی ایسی بات جو کہ عمران خان ریاست پاکستان کے اگینسٹ کرے یا ریاست پاکستان کے آئین کے سے تضاد میں کرے یا کوئی قانون شکنی کرے، اس وقت بالکل لازم ہے کہ جو بھی کارروائی وہ اگر کوئی پینل کوڈ کے زمرے میں آتا ہے تو اس پہ ہو جائے، جو بھی اس کی قانونی کارروائی ہوتی ہے وہ ہو جائے. لیکن ایسے سجیشنز جو ہیں یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اگین، کہ اگر آپ واقعی میں نیوٹرل نہیں، اے پولیٹیکل ہیں، تو چلو اے پولیٹیکل صحیح. اس قسم کی پھر آپ کو سجیشنز بھی آپ کی کوئی قبول نہیں کرے گا. آپ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلے جائیے، اور کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ صفائی تو بالکل بھی نہیں کہ بھائی جان وہ سازش نہیں تھی، وہ مداخلت تھی. میرے خیال میں تو یہ افسوس کا مقام ہے، بال نوچنے کا مقام ہے کہ ابھی ہم اس پہ آ جائیں کہ گالیاں رخسار مبارک پہ تمانچہ رسید کیا تو اس سے رخسار مبارک پھول کی، گلاب کی پنکھڑی کے مانند وہ لال ہوئے. اس قسم کی باتیں جو ہے نا، جب آپ کو سیدھی سیدھی گالی پڑی ہے اور بدماشی ہوئی ہے تو آپ اس کو جو بھی دیں نام اور جو بھی آپ لوگوں کو سمجھائیں، دنیا میں جو ہماری جگہ سائی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے. ہم پہلے بھی ایسے تھے کہ لوگ کارٹون بناتے ہوتے تھے، ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی. ایک کارٹون جو مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ ایک عورت، اس کے ساتھ پاکستان لکھا ہوا ہے، اور وہ بیڈ میں اپنا پلو سیٹ کر رہی اور بال سیٹ کر رہی، اور یو ایس ایک مرد تھا اور وہ کھڑکی کے ساتھ کھڑے سگار یا پائپ پی رہا تھا. تو ہمیں پہلے بھی یہ تانے ملے ہیں کہ ہم امریکہ کی رکھیل ہیں، ہم امریکہ کی میں باقی لفظ تو پھر رکھیل بھی اچھا ورڈ نہیں ہے، میں کیپ کہہ لوں گا یا مسٹریس کہہ لوں گا. چلو، تو پہلے بھی ہمیں یہ القابات نصیب ہوئے ہیں، اور اب بھی جو پوری دنیا ہے وہ اس پہ متفق ہے کہ پاکستان میں ایک الیکٹڈ اور ڈیموکریٹک حکومت کو گرا دیا گیا اور اس کی جگہ نئی حکومت بنا دی گئی. اور ہم جناب اسی میں کہ یہ سازش نہیں ہے، مداخلت ہے، اور یہ ہے، یہ کوئی بھی
نہ پاکستان سے باہر نہ پاکستان کے اندر کوئی بھی اس سراسر لغویات کو میں اگر بکواس کروں گا تو آپ کو برا لگے گا، اور آپ سے مجھے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے، کیونکہ آپ لوگ پھر بندے کو سبق سکھاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو آپ کا دائرہ اختیار ہے اور جو آپ کا دائرہ کار ہے اسی تک آپ رہیے۔ باقی کوئی کسی کو نوچتا ہے، کسی کو کھاتا ہے، کوئی جو بھی کرتا ہے وہ اس میں آپ مداخلت نہیں کیجیے اور صفائیاں آپ نہیں دیجیے۔ ہمیں پتہ ہے آپ بالکل اے پولیٹیکل ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کوئی دو نمبر کام نہیں کیا اور آپ ریاست پاکستان کے ساتھ لائل ہیں اور پاکستان کے وفادار ہیں، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بار بار جب آپ صفائیاں دیں گے، کیونکہ یہ ابھی گیم شروع ہوئی ہے، ابھی یہ کراچی سے لاہور تک پہنچتے پہنچتے تو بہت سارے لوگوں کی ہوا ٹائٹ ہوگی، اور یہ پبلک کا پریشر کوئی مذاق نہیں ہے کہ اور آپ نے ایک بات یہ بھی کی کہ مارشل لاء کے کوئی چانسز نہیں ہے، اور یہ باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے اس کی سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ یہ تو بڑی کامن سینس والی باتیں ہیں۔ یہ تو اگر آپ نہ بھی کریں تو یہ تو بچے بچے کو پتہ ہے کہ ابھی مارشل لاء کیوں لگے گا، اور لگے گا تو پھر اس کے بعد پاکستان کی کیا حالت ہوگی یہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ مشرف صاحب نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ابھی اس کے زخم بھرے نہیں ہیں۔ تو اتنا جلدی آپ لوگ پھر مارشل لاء لے کے آئیں گے، کیونکہ ٹائم تو آلموسٹ ہو چکا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا تو صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک عشرے کے بعد، جیسے وہ بچہ دینے کی خواہش ہوتی ہے نا، ایک ٹائم بعد بچہ پیدا کرنے کا ایک پلان بنتا ہے، تو مارشل لاء کا ایڈونچر جو ہے یہ پاکستان میں کوئی ایسے ایک عشرے ایک ڈیکیڈ کے بعد بنتا ہے، تو اس حساب سے ٹیکنیکلی تو ڈیو ہے، بٹ یہ ہے کہ اس کے بعد میرے خیال میں پاکستان بحیثیت ریاست پاکستان شاید اٹ وڈ سیز ٹو ایگزسٹ۔ سو اگر آپ میں تھوڑی بہت عقل ہے، اور باقی یہ جو مشورے ہیں یہ کائنڈلی آپ اپنے پاس رکھیے، عمران خان کو مشورے نہیں دیجیے، وہ ایک آزاد بندہ ہے، وہ کوئی پاگل نہیں ہے، خپتی نہیں ہے، اس کو اچھی سمجھ ہے اور لوگوں کا منتخب بندہ ہے، اور ابھی بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ تو اگر اتنا سارے لوگ ان کو مانتے ہیں تو کائنڈلی آپ ریفرین کیجئے، عمران خان کو پھر سے سجیشنز نہیں دیجیے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ جو میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ کوئی تانا کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری پاکستان کی ایمبیرسمنٹ ہے اور شرم ہے، اور ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں، لیکن یہی مشینری اور یہی بیوروکریسی اور یہی سارا کچھ اس وقت بھی تھا جب بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا۔ ان ساری چھوٹی چھوٹی چالاکیوں اور یہ ادھر سے وہ پیوند لگا دو، ادھر سے وہ ٹوٹا لگا دو، اس کے باوجود بھی وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ سو ابھی تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ایک پرٹیکولر جگہ کی آزادی کی تحریک ہے، یہ تو پورے پاکستان کی تحریک ہے آزادی کی، اور یہ تحریک آزادی دوم ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنی کورس کریکشن کریں گے، خود کریں گے، اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں آپ بالکل سائڈ پہ ہو جائیے۔ جو عدالت نے کیا وہ شدید ترین اینٹی پاکستان ہے، شدید ترین، لیکن اب کیا کیا جائے کہ عدالت کے اوپر کیس کر کے کس کو دیں عدالت کے اوپر ہم کس عدالت میں جائیں؟ بٹ یہ ہے کہ جو بھی ہوا انشاءاللہ پاکستان کے بھلے کے لیے ہوا۔ تو ابھی اگر آپ بار بار پریس کانفرنسز کریں گے، کیونکہ ابھی سچویشن ایسی ہوتی جائے گی کہ آپ کو یہ لگے گا کہ اب پھر ہو جائے، تو یہ ایسے نہ ہو جائے کہ ادھر سے عمران خان تقریر کرے اور ادھر سے آپ اپنا، پھر یہ ایسے ہوگا کہ
عمران خان ورسس فوج، اور یہ جو پھر نیریٹو بلڈ ہوگا اس میں بہت سارے پاکستان کے بدخواہ جو ہیں وہ چاہیں گے کہ ایسی سچویشن ہو جائے کہ تصادم اور ٹکراؤ پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان ہو جائے۔ یہ کوئی وائز ڈیسیژن نہیں ہے۔ تو آپ جو ہمیں بھاشن دیتے ہیں، کائنڈلی ہمارا بھی ایک دست بستہ درخواست آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے، باقی آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، عقل اتنی زیادہ ہے آپ میں، اور اسٹریٹجک چیزوں پہ آپ کی نظر ہے، اس کے باوجود بھی لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مداخلت ہوئی ہے۔ تو آپ تو مداخلت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مداخلت کو آپ فرسٹ جو اٹیک ہوتا ہے وہ اس کے لیے تو آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مداخلت، وہ اس نے گالی نہیں دی، اس نے یہ کہا، تو کائنڈلی یہ باتیں جو ہیں یہ تھوڑا سا آپ سائڈ پہ ہو جائیے، اور یہ جو چور و چکے ہیں جو کہ ابن الوقت اور یہ جو چالاک اور یہ کاکروچز جو نیوکلیئر اٹیک بھی سروائیو کر جاتے ہیں پھر کونے قدروں سے نکل آتے ہیں، لیٹ اس پلے اور ڈیسائیڈ کہ کیا ہوتا ہے پاکستان کا فیوچر، وہ جیتتے ہیں یا ہم جیتتے ہیں۔ آپ بیچ میں سے ہٹ جائیے، اور پاکستان کا کوئی مخالف نہیں ہے، فوج کا کوئی مخالف نہیں ہے، عدالت کا کوئی مخالف نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ جتنا ہر پاکستانی اس وقت پاکستان کی محبت میں تڑپ رہا ہے وہ ہم سب کا سانجھا ہے۔ بس یہ ہے کہ ابھی فی الحال ایک سیاسی گہما گہمی ہے، اس میں پلیز یہ ریکویسٹ ہے، آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیے، یہ سب کچھ خود بخود سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، وکٹر اور لوزر کا پتہ چل جائے گا، اور پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔